قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ تب ہی سچا ہوتا ہے جب بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والا ہو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کیے ہوئے تھے اور ان بتوں کو سجا سجا کر انہیں سجدہ کر رہے تھے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ قریش، خدا کی قسم تم اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین سے ہٹ گئے ہو۔ قریش نے کہا، ہم ان بتوں کو خدا عز و جل کی محبت میں پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا محبت الہی کا دعویٰ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے بغیر قابل قبول نہیں، اور جو اس دعوے کا ثبوت دینا چاہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بت پرستی سے منع فرمایا، تو بت پرستی کرنے والا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نافرمان اور محبت الہی کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مدینہ کے یہودی کہا کرتے تھے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ تب یہ آیت اتری۔ شعب الایمان حدیث جمع القرآن میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی، ہم یہودیوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں جو بھلی لگتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیتے ہیں کہ ہم کچھ لکھ بھی لیا کریں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح حیران ہو؟ میں تمہارے پاس روشن اور صاف شریعت لایا ہوں۔ اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کے پاس بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا۔ سامعین محترم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے جذبے کا اندازہ ان واقعات سے لگایا جا سکتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الحج۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دے کر فرمایا، خدا کی قسم میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں ہرگز تجھے بوسہ نہ دیتا۔ مسند امام احمد، مسند عثمان بن عفان میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر آپ مسکرانے لگے اور ساتھیوں سے کہا، کیا تم یہ نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ انہوں نے عرض کی، امیر المومنین رضی اللہ عنہ، آپ کس چیز کی وجہ سے مسکرائے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ اسی جگہ کے قریب ہی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور بعد میں مسکرانے لگے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا، کیا تم یہ نہیں پوچھو گے میں کیوں مسکرایا ہوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کس وجہ سے مسکرائے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب وضو کرتا ہے اور چہرہ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے گناہ مٹا دیتا ہے، پھر جب کوہنیاں دھوئے تو کوہنیوں کے، اور جب سر کا مسح کرے تو سر کے، اور جب اپنے قدم دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کے گناہ مٹا دیتا ہے۔
بالکل اسی طرح شفا شریف باب اول صفحہ نمبر 15 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا واقعہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک جگہ اپنی اونٹنی کو چکر لگوا رہے تھے۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس کی حکمت نہیں جانتا، مگر ایک مرتبہ میں نے تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جگہ ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس لیے میں بھی ایسا کر رہا ہوں۔ اطاعت میں ہے دونوں جہاں کی بہار، محبت میں ہے ایمان کی شان و وقار۔ محترم عزیز بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچئے، ایک نوجوان صحابی، ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، دل میں ہزار تمنائیں اور خواہشات بھی ہیں، لیکن اسی رات مدینہ کی گلیوں میں ایک صدا بلند ہوتی ہے، اے اہل ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری ضرورت ہے۔ یہ صدا حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے کانوں میں پڑتی ہے۔ اس لمحے نہ دل نے رخصت مانگی، نہ نفس نے رکاوٹ ڈالی، نہ خواہشات نے باندھنے کی کوشش کی، صرف ایک ہی جذبہ غالب تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار آئی ہے، میں لبیک کہوں گا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ محترمہ کو چھوڑ کر غسل کا وقت بھی نہ پایا، سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے پہنچ گئے۔ یہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے اعلیٰ جھلک، جہاں دنیا کی سب سے بڑی خوشی پیچھے رہ گئی، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئی۔ میدان احد میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے ایسے شجاعت دکھائی کہ دشمن کی صفوں کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن تقدیر یہ چاہتی تھی کہ جوان اپنی جوانی قربان کرے اور شہادت کی بلندی پر فائز ہو جائے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور لاش مبارک کو میدان احد سے لایا گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک سے تازہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ذرا سوچئے، ایک طرف نئی شادی، محبت بھری زندگی کا آغاز، دوسری طرف اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے اطاعت کو چنا اور انعام یہ ملا کہ آسمان سے فرشتے اترے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو غسل دینے کے لیے۔ یہ واقعہ مسند احمد اور مستدرک حاکم میں موجود ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور ثواب کی نیت سے شیئر کر کے دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچائیں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین۔